حرمین شریفین جن کے لیے ہمارے دل دھڑکتے ہیں. سامعین و سامعات، دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان پرفضا مقامات اور پرکشش سیاحتی دنیا کی سیر پر حرم شریف کی حاضری کو ترجیح دیتے ہیں. ایسا کرتے ہیں تو کروڑوں لوگ اس پر حیرت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ اتنا سب خرچ کر کے خانہ کعبہ کی طرف کیوں بھاگتے ہیں. آج اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے عمرہ و زیارت پر آئے عالمی نشریات سے خصوصی شغف رکھنے والی شخصیت اور متعدد ابلاغی شعبوں کے دلدادہ جناب محمد ارشد قریشی صاحب ہیں. سعودی عالمی اردو نشریات کے پرانے سامعین میں سے ایک ہیں. اپنی طرف سے اور آپ سب لوگوں کی جانب سے جناب محمد ارشد قریشی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں محمد ارشد قریشی صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے. محمد ارشد قریشی صاحب، عمرہ و زیارت کے لیے حاضری مبارک ہو. اللہ حاضری اور حضوری قبول فرمائے. آمین. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر تو محمد ارشد قریشی کی دلی کیفیت کیا تھی؟ دماغ نے کیا سرگوشی کی تھی؟ جب پہلی بار کعبہ سامنے آیا، کیونکہ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، اس سے پہلے میرا آنا کبھی نہیں ہوا. جی. اور جس طرح مجھے بتایا گیا تھا، جو دوست احباب آئے تھے کہ اس طرح جانا ہے نظریں نیچے کر کے، اور پھر میں جو اس باب عبدالعزیز سے گھسا ہوں اور آہستہ آہستہ نظر کو نیچے کرتے ہوئے جب میں بالکل قریب کعبے کے پہنچا ہوں اور میں نے نظر اٹھائی ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوا جیسے دل رک سا گیا ہے. آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امڈ آیا. ایسا لگا کہ ہزاروں خواہشیں، کمزوریاں، دعائیں سب ایک ساتھ زبان حال سے رب کے حضور پیش ہو گئی ہیں. دل میں ایک ہی جملہ بار بار ابھرا، یا اللہ، تو نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا. میں تو اس قابل نہیں تھا. مجھے اپنے آپ پر یقین نہیں تھا کہ مجھ جیسا حقیر فقیر بندہ کبھی اپنے رب کے حضور یوں سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا. دماغ بالکل خاموش تھا، اس طرح جیسے محسوس ہوتا تھا کہ قریب کیا پوری کائنات کا شور رک گیا، صرف میں ہوں اور میرا رب سامنے ہے. اتنا پرسکون لمحہ، اتنا خوبصورت، اتنا اطمینان دل کو محسوس ہوا کہ میں نے زندگی میں اس طرح کبھی بھی محسوس نہیں کیا. حرم شریف میں داخل ہوتے ہی جو وسعت کی روشنی، روحانی شان نظر آئی، وہ بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے رب اپنے گھر میں مہمان کا استقبال کرنے خود کھڑا ہوا ہو. اللہ اکبر. دل پر ایک عجیب سا اطمینان طاری تھا. ایک بس اپنے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیا طمانت تھی، کیا خوشی تھی، کیا سکون تھا، کیا اطمینان تھا. اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. محمد ارشد قریشی صاحب، حرم شریف میں حاضری کے حوالے سے جو احساسات آپ نے بیان کیے، بلا شبہ وہ آپ کے ایمان، آپ کے یقین اور اللہ رب العزت کے حضور اپنی بندگی کے کمال اظہار کی ایک کوشش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ آغوش مادر نصیب ہو جاتی ہے، تو وہ کیفیت جب ہوتی ہے تو وہ آپ کی کیفیت تھی. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کیفیت کو، آپ کے اس احساس کو قبول فرمائے. آمین. اگلا سوال محمد ارشد قریشی صاحب یہ ہے کہ لاکھوں لوگ حرم شریف میں حاضری دیتے ہیں، بار بار آتے ہیں، دولت، وقت اور بہت کچھ خرچ کرتے ہیں. سوال اپنی جگہ پر ہے، کیوں؟ دیکھیں، اس میں میرے نزدیک دو بڑی وجوہات ہیں. جی. پہلی یہ کہ اللہ کے گھر کا ایک عجیب جذبہ ہے. جی. انسان یہاں آ کر اپنے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے جو دنیا کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں اس کو میسر نہیں آتا. جس طرح میں نے ابتدائی گفتگو میں بتایا. جی. وہ سکون، وہ قربت بار بار آپ کو اسی طرف کھینچتی ہے. جی. یہی وجہ ہے. اور دوسرا، زندگی کی تجدید اور اصلاح ہوتی ہے.
ہر شخص یہاں آ کر خود کو بالکل نیا محسوس کرتا ہے، اس طرح جیسے وہ دنیا میں پہلی بار پیدا ہوا، ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا۔ گناہوں سے توبہ، نئے عزم، نئی امید، یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں جانے سے واپس اس طرف حرم کی طرف جا کے پلٹنے کو دل ہی نہیں کہتا۔ پیسے، وقت، محنت، انسان دنیا کے ہزاروں کام پہ لاکھوں، کروڑوں، اربوں روپے خرچ کرتا ہے، مگر حرم میں خرچ کرنا اصل میں اپنے آپ پہ خرچ کرنا ہے، اپنی آخرت پہ خرچ کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بار بار اس طرف دل کا کھچاؤ ہوتا ہے، اس طرف رغبت ہوتی ہے۔ وجہ فرمایا محمد ارشد قریشی صاحب، اور واقعی سچ ہے کہ یہاں آتے ہیں لوگ عقیدہ توحید اور ایمان و یقین کی بیٹری چارج کرنے کے لیے، سو یہ کیفیت، یہ احساس آپ کو نصیب ہوا، اس پر بھی میں آپ کو مبارکباد دوں گا اور دعا کروں گا، اور تمام سامعین سے گزارش کروں گا سب کہیں آمین، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ عرض مقدس حاضری نے محمد ارشد قریشی میں کیا تبدیلیاں پیدا کیں، سننا چاہیں گے آپ سے۔ اس سفر نے میرے اندر بہت سی تبدیلیاں پیدا کی، جو مجھے ابھی وقتی طور پہ، جب میں ابھی بھی یہاں پر مدینہ میں ہوں، اور جو مجھے محسوس ہو رہی ہیں، بعد میں میرے سفر میں اور پاکستان میں تو بہت کچھ محسوس ہوگا۔ ایک تو یہ کہ مجھے لگا میری شکر گزاری میں اضافہ ہوا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے، بہت بڑی بات ہے یہ۔ اب ہر نعمت، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، فوراً دل سے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے اندر برداشت اور نرمی پیدا ہوئی ہے۔ الحمدللہ۔ یہاں لاکھوں لوگ دنیا بھر سے ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، رنگ، نسل، زبان، یہ منظر دل میں نرمی پیدا کرتا ہے، دوسروں کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، اور یہ میں نے اپنے اندر بہت بڑی تبدیلی محسوس کی ہے۔ اللہ شکر۔ محمد ارشد قریشی صاحب، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ظاہر ہے پہلی بار آپ کی حاضری ہوئی ہے، ایک صحافی کی حیثیت سے آپ نے یہاں نیا کیا دیکھا؟ میں نے یہاں پر ظاہر ہے پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا، بہت سنا، بہت دیکھا۔ ایک زمانے سے میری خواہش تھی کہ میں وہاں پہنچوں، اور یہاں پر میں لائق اللہ صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب بھی میں نے اللہ سے یہ سرگوشی کی، تہجد میں کی، سجدوں میں کی، تو ساتھ میں نے یہ کہا میرا دل کرتا ہے کہ جب میں وہاں پہنچوں حرم میں یا مدینے میں، تو رحمت کی بارش بھی ایک دفعہ اپنی زندگی میں دیکھ لوں، اور اللہ کا مجھ پر احسان کہ میں یہاں پہنچا ہوں، اور حکومت نے نماز استسقاء کا اعلان کیا ہے، میں اس میں شامل رہا ہوں۔ میں نے بادلوں کو ابھرتے ہوئے دیکھا، میں نے مکے میں بھی بارش دیکھی، میں نے مدینے میں بھی بارش دیکھی، یہ مجھ پر اللہ کا بڑا احسان ہوا۔ اور جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق اس مرتبہ سب سے زیادہ متاثر کن چیز انتظامات میں جدت تھی، حرمین کے اندر صفائی کا بہترین نظام، زائرین کی رہنمائی کے لیے جو ایپ کے سائن بورڈ لگے تھے وہ مجھے بہت پسند آئے، کہ وہاں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو کوئی سکھانے والا نہیں ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک معلم کی حیثیت ہے، آپ اس میں سے ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کہاں صفا ہے، کہاں مروہ ہے، کس طرف جانا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں وہ کون سی جگہ ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہوا ہے اس نے بڑا عمدہ کمال کیا ہے۔ خانہ کعبہ ہو، روضہ رسول ہو، اعتراف کی سہولتیں، ٹھنڈا پانی، مدینہ منورہ میں بھی مسجد نبوی میں زمزم کا پانی، بہت 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 اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ترقی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب میرے سامنے متعدد سوالات ہیں اور ٹائم کم ہے، تو میں چاہوں گا کہ اب جوابات مختصر رہیں تاکہ تمام سوالات کی بھی حاضری لگ جائے۔ آپ میڈیا خصوصاً غیر ملکی زبانوں کی نشریات سے خاص شغف رکھتے ہیں، پاکستان میں لسنرز کلب سے آپ کا تعلق ہمارے سامعین کی دلچسپی کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں سامعین کو اپنے تجربات، معلومات اور تاثرات مختصراً سنائیں۔ جی، میری ریڈیو سے دلچسپی، رغبت رہی 80 کی دہائی سے، اور سعودی عالمی ریڈیو سے بھی میری اسی وقت سے رغبت رہی، اس وقت سے جب جدہ سے ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا، ہم اس میں حصہ لیتے تھے، الحمدللہ جب تک وہ مقابلہ رہا ہم اس میں حصہ لیتے رہے۔ ریڈیو کی نشریات کو پورے
سامعین میں متعارف کرانے کے لیے ہم نے انٹرنیشنل ریڈیو لسنرز آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی. الحمدللہ وہ آج پوری دنیا کے سامعین کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیے ہوئے, وہاں پر ریسیپشن ہوتی ہے, وہاں پر ریڈیو کے حوالے سے بہت سی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہیں. پاکستانی سامعین سعودی عالمی اردو نشریات سے خاص کیا سننا چاہتے ہیں؟ پاکستانی سامعین, جو میں نے دیکھا ہے اور جو میری بھی خواہش رہی, حرمین شریفین کے متعلق خبریں بہت زیادہ ان کی دلچسپی کا باعث بنتی ہیں. اسلامی پروگرام, علماء کے خطابات, پاکستان زائرین کے لیے رہنمائی, سعودی عرب میں ترقی کے نئے منصوبے, ملازمت اور ویزا کے حصول کی معلومات, اور اس طرح کے روحانی پروگرام جن میں نعتیں, حمد شریف, سیرت نبی پر گفتگو, یہ پروگرام سننے میں تمام ہی پاکستانی دلچسپی لیتے ہیں. جی, اگلا سوال یہ ہے کہ ایک سوالات ایسے تھے جن کا جواب آپ دے چکے ہیں. کہتے ہیں کہ ریڈیو نشریات میں اب دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کروں گا. ریڈیو نے اپنی شکل ضرور تبدیل کی ہے, جدت کے ساتھ چینج ہوئی, لیکن وہ جو ریڈیو سننے کا اور ریڈیو کی جو آواز ہے وہ اب بھی وہی ہے. لوگ اسی شوق سے سنتے ہیں. یہ ضرور ہے کچھ ریڈیو صرف اور صرف نیٹ پہ چلے گئے ہیں, تو جو پرانے سننے والے ہیں, جو صرف فریکوینسی پہ ایک نشان لگا لیا کرتے تھے کہ سعودی عالمی ریڈیو یہاں پر آتا ہے, وہ تھوڑا سا ان کے لیے مشکلات ہوئی ہیں, لیکن کسی قسم کی رغبت نہیں ہوئی ہے. شکل ضرور تبدیل ہوئی ہے, رغبت اب بھی سننے کی اسی طرح ہے, اور یہ پاکستان میں ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس چیز کا. پاکستان میں ریڈیو نشریات کے لیے مثالی اوقات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ پاکستان میں عموماً ریڈیو جو سنا جاتا ہے وہ فجر سے لے کے صبح 10 بجے تک, کیونکہ اسکول, کالج, یونیورسٹی, کام کاج اور دکانوں کا کھلنا, یہ اسی دوران لوگ فری ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم تیار ہوتے ہوئے, ناشتہ کرتے ہوئے یہ چیز سنیں. دوسرا شام کا اوقات ہوتا ہے 6 سے رات 11 بجے تک, جب وہ فرصت کے لمحات ہوتے ہیں, تو اس میں بہت زیادہ ریڈیو سنا جاتا ہے. اور آج بھی لوگوں کے سرہانے میں ایک کتاب کے ساتھ ریڈیو موجود ہوتا ہے. شام کے وقت کا دورانیہ کب سے کب تک مناسب ہے؟ شام 6 بجے سے رات 11 بجے تک. ٹھیک. محمد ارشد قریشی صاحب, سعودی عرب حاضری سے متعلق کچھ بتانا پسند کریں گے مختصراً؟ لعیق اللہ خان صاحب, یہ حاضری میرے لیے زندگی کی ایک بڑی نعمت. اس سفر نے مجھے یہ یاد دلا دیا کہ اللہ کا در ہمیشہ کھلا ہے, اور مجھ جیسے فقیر کے لیے بھی کھلا ہے. بندہ جب بھی پکارے رب سنتا ہے, اور سرگوشیاں کرے, تہجد میں کرے, رب اپنا مہمان بنائے گا. یہ میرا ایمان ہے, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو میری آواز سن رہے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے. محمد ارشد قریشی صاحب, بے حد شکریہ سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات سے گفتگو کرنے کے لیے. مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا کے دوش پر سامعین تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے, اور خوبصورت جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری, آپ کی حضوری قبول فرمائے, اور بار بار حاضری کی توفیق نہ صرف یہ کہ آپ کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی عطا کرتا رہے. جزاکم اللہ, بے حد شکریہ. جزاک اللہ, فی امان اللہ.